الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بہت اچھا گزریا، مگر ایک غلطی ہوگی۔ بیت بعد پچھتائے کا حوالہ دینا سی کہ انہوں نے خود محسوس کیا کہ میرے کو یہ ٹھیک نہیں ہے اور انہوں بدلنے کا ارادہ کیا۔ وہ یہ سی کہ انہوں نے بیت المال چوتیے سی یہ تفضیل کا طریقہ اختیار کیا۔ حضرت ابوبکر کے طریقے تو ہٹ گیا برابری تو کہ ہر مسلمان برابر ملنا، پاویں کوئی غلام ہے، پاویں آزاد ہے، پاویں اج کلمہ پڑھیا تو پاویں پہلا کا پڑھیا، جنت دوزخ جا کے درجے لیندے پھر ایتھے مساوی حقوق۔ یہ حضرت ابوبکر کا طریقہ سی، حضرت علی یہ قائل سی۔ یہ حضرت عمر جنہوں نے ضد کر کے نہیں مہاجران کا وظیفہ زیادہ، بدر والوں کا زیادہ فلانا، وہ ایسا ہویا کہ جہاں وظیفہ زیادہ سی وہ بچت بھی زیادہ ہونے لگ پی، جہاں تھوڑا سی وہ سارا کھادا پیتا جائے۔ آخری دنوں تک جاندیاں جاندیاں امیر غریب کا فاصلہ بہت ہو گیا، امیر بہت بن گیا تو غریب بھی بہت ہو گیا۔ پھر انہوں پچھتانا پہ بھی حوالہ ضروری کہ خود حضرت عمر نے آخیا کہ میرے کوئی غلط ہویا، انہوں ٹھیک کر دینا چاہیے، یہ نہیں درست۔ مگر افسوس ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس روش تو نہ ہٹے، انہوں نے اسی طرح ہی وظیفے دیتے اور وظیفیاں دے نال ایک تاج جڑا سی جاگیراں کہیں 1000 مربع دے دے، وڈیاں وڈیاں وہ بھی دیتا، لینڈ لارڈ بناتے، بالکل اسلام سرمایہ داری کی بنیاد ہو۔ انہوں دا اجتہاد، انہوں دی نیتاں بالکل اعلیٰ تو اعلیٰ ہون گیا، سمجھدار لوگ سی، مگر نقصان امت نو بہت ہوا کہ امیری غریبی کا فاصلہ بہت ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے جی فرماؤں دے کہ جڑا میں فاصلے مقرر کر دیتے، ارے امیر غریب کا فاصلہ ہو گیا، انہوں درست کرنا چاہیے، اس طرح ٹھیک نہیں۔ کل تو وقت واقع میں عمر ذکر و حاضر کلمہ فی قصۃ اخری، ایت 490 صفحہ 7 جلد ہے فتح الباری جی۔ یہ لفظ آ گیا حدیث پاک دے اندر ایک ببانن، ببان کی تشریح کر دے بے ببان کی ہوں، وہ پھر ذکر کر دے کہ یہ ہوئی کلمہ ایک دوسرے قصے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زبانوں بھی نکلیا ببان، وہ کانا فضل پھر قسمہ، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وظیفے جدو دیندے سی لوگوں تو وہ فرق کر دی، اینوں زیادہ مہاجر نو انصار نو کاٹیا، بدری نو زیادہ، پچھا نو تھوڑا، یہ تنخواہ فرق سی۔ فقال لئن عشت لا جعل الناس ببان واحد، تو انہوں نے کہا اگر میں زندہ رہا تو میں سارے سلسلے ختم کر کے نا مسلمانوں برابر کر دوں گا، ایک وجہ کر دوں گا۔ ذکر الجوہری مما یؤید التفسیر بالتسویہ، یہ تو پتہ لگا کہ ببان دا معنی برابر کر دینا کہ برابر۔ وروت دارقطنی فی غرائب مالک من طریق مان بن عیسیٰ مالک بسند حدیث الباب انور قال لئن بقیت الحول لألحقن اسفل الناس بعلا۔ یہ امام دارقطنی لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں جڑا سارے تو ادنا بندہ نا انہوں تیارا ملا دوں گا، انہوں نے ایک ہی کر دوں گا، وظیفے برابر ہی دوں گا۔ ایسی گل سے اے دوسرا والا یہ بھی ضروری سی کہ انہوں نے محسوس کر لیا یہ پالیسی ٹھیک نہیں، یہ امیری غریبی کا فاصلہ مسلمان بڑھتا جاتا، یہ ختم کرنا چاہیے، مگر ختم نہیں ہے۔ کی بن ایسا ہی بخاری ہے اور وہ یہ سمجھو فتح الباری کی 6ویں جلد ہے۔ قیامت آ گئی کہ صحابہ کرام چھپ کے گھراں نماز پڑھنی پی گئی، نماز کا وہ ستیہ ناش کر دیتا حضرت عثمان رضی اللہ گورنر نے لیٹ صحابی لک کے کہ زارا اپنی مروا دیں کہ تسی ساری حکومت نہیں منتے، لک خدا دے بندے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہے کرنا، میں روندے ہوا بیان کر رہا کہ یہ نہیں جلدی حضور تو بعد یار قیامت آ گئی اور تواڈے نزدیک شاید اسلام سے کوئی شے نہ ہوئے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میں نا فرق ہی اسلامی حکومت کا دوسرا یہ آج سمجھے دے مسیطران کا کام ہے۔ حکمران کی بھی آخری حد ہے کہ کدوں تک مننا جب تک وہ نماز نو قائم کرتا، خود نہیں پڑھتا، پوری سلطنت نماز کا انتظام، پورے ملک نماز سے ناکاری، ادوں تک اسلامی حکومت۔ نماز چھوٹی گل، قرآن پاک نے سورہ مریم کیا، آج یہ بن گئی ہے بچرو سجدے رکوع کرنے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ
واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ نے نالائق نسلاں بعد آندیاں رہیاں جڑیاں پہلا جرم کردیاں نے کہ نماز برباد، پہلا بے وقت پڑھنی شروع کی، پھر کٹ وڈ کے پھر چھاڑی پہ رہے، جہد نتیجے تباہ ہو گئے۔ نماز معمولی شے نہیں، پورے دین دا سہارا، امتحان آد رہی۔ اور حضرت ابو ذر پہلا آدمی اعلیٰ کلمۃ اللہ کی اسلام میں رواج ایسا ہی نہ یہ تمہارے سامنے کتاب ہوگی پڑھنا 700 سال پہلا جن نے حق واسطے آواز بلند کی اور نہیں چپ کیتا وہ حضرت ابو ذر غفاری ڈاکو رہا سی، مگر اسلام لے آندا حضور نے آخیا آسمان دی چھت تلے زمین دی کنڈ اتنے سچا ماں نے نہیں بنے، نہیں صبر ہوا۔ انہیں آخیا معاویہ کوٹھیاں بننیاں شروع ہو گئیاں، ایک ورنہ نماز دے وقت کرتی، ظالم حاکمہ نے مل کے حضرت عثمان نے کہا کہ مدینہ تو رسول چھڑاتا، حضور دی مسجد چھڑاتی، اور بڑھاپے 80 سال دا بڈھا وہ اور دی بچی نال جنگل کر دیتا، جلا وطن کر دیتا رب دے اندر۔ اور جس سال نہ موت آئی اور دا جنازہ عبداللہ بن مسعود علی پہنچ گیا پڑھیا ساری دنیا کے سامنے، بہت مظلومی دی موت مرے۔ اور مکے حج سے گیا حضرت عثمان نے حکم لگاتا بے کسی نے دین نہیں دس سکتا۔ تو صحیح بخاری جا کہ کسی آدمی نے آخیا وہ فتوی دے رہا سی بچے پتا نہیں تیرے پابندی لگاتی گئی بھی تو لوگوں دین نہیں دس سکتا۔ اس آخیا اتنے میرے تلوار رکھتی گئے اور میں سمجھا دے چلدیا بھی میں رسول اللہ دی حدیث بیان کر سکتا، میں رکنا کوئی، تسی حکم دو جو مرضی کرتے رہو۔ پہلا وہ بندہ جڑا مظلومی دی موت مریا تے جنگل چ بیچارہ دفن ہو گیا۔ خود حضور نے زندگی چ آخیا سی ابو ذر تو کلیا رہے گا آخر عمر تے کلیا مرے گا تے کلیا اس جنگل چ اٹھے گا، اتنے رب دا دفن۔ قیامت اسلام سے آ گئی، حسین نے سب کچھ دیکھ ڈالا، کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی، دن بدن شکنجا کسیا جا رہا، قصہ ختم ہو گیا۔ اس ویلے پھر آخر زمانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ شہید کر کے ہوں سارے کوئی نہ سجے کہ ہن کی کریے، پوری سلطنت انتشار، ہر شہر گڑبڑ، کون بہت چکے، جا کے پھر سارے منتدار ہوئے کری تو اٹھا، انہیں آخیا میں کی اٹھانا، کام خراب ہو چکا، لوگ بڑیاں گلاں دے عادی ہو گئے، پیسے کھان دے عادی ہو گئے، وظیفے لین دے عادی ہو گئے، مینوں کس مصیبت پاؤ دے، میں بڑھا ہو چکا، جنوں بناؤنا بناؤ لو، جتنا آگے وقت گزریا میں گزار کے دنیا تو چلا جاؤں گا، میرے ہن سنبھالن دا وقت نہیں رہا۔ سارا نے آخیا توبہ توبہ، ہن کون اٹھا؟ اس امام ابن کثیر فرماؤندے البدایہ کہ امت دا آدمی جت تو افضل اس وقت زمین دی سزا تے کوئی نہیں، واقعی اس وقت پوری زمین سے پہلے کہ ابو بکر عمر عثمان وڈے ہون گے، مگر ہن ایسے افضل اہل الارض علی الاطراق، مشرق مغرب چ پائے دا کوئی نہیں سی، وہ سر پا دتا۔ انہیں آخیا ہن ادا نہیں، مسجد چلو، مہاجر انصار کٹھے ہونا اگر رضامندی نہ مینوں خلیفہ بنا دے، بنا اپنی مرضی نہ بنایا۔ ہوں کتے کی لکھ دے تو صرف وہ جڑے خون کرنے والے حضرت عثمان چواں دواں نے زبردستی بناتا، کیسا ماحول بنایا کہ جی خلافت سب تو اعلیٰ طریقے نہ منعقد ہوئی کہ مسجد سے جمع ہوگا اور انصار اور مہاجر کہیں گے خلیفہ بن گیا، اور خلیفہ بنیا ایک دن بھی نہیں گزریا آپ نے سب تو پہلا وہ کام کیا جڑا تھی سن چکے تھے کہ انصار نال زیادتی ہو، اس زیادتی نو ختم کیا، صوبیاں دے اندر انصار نو گورنر مقرر کیا، بدری صاحب 20 سال بن عریف جا رہا، عثمان بن عریف کدی کہ مدینے نو ٹھنڈ پائی کہ تسی اسلام نو سہارا دیتا، تانوں اج تک حق ہی نہیں ملیا، مگر حشر ہویا کہ سال بن عریف شام پہنچے، امیر معاویہ فوجاں نے سرحد تے آ کے روک کر جا مردہ جنے تینوں کلے اسی نہیں انہوں خلیفہ من لے تے اسی صوبہ دینا، بغاوت کا اعلان کر اول من بغا فی الاسلام معاویہ۔ ہر اصولی اور محدث نے کہا سب سے پہلے جس نے اسلام میں بغاوت کی بنیاد رکھی معاویہ، مسلمانوں کا چنیا امیر المومنین، انہوں منن تو انکار کرتا، آپ نے قرآن دے مطابق کہ جڑا باغی ہے اس خلاف جنگ کرو، لشکر تیار کیا اور شام طور پہ اجے شہروں باہر ڈیرا لایا سی جی اپنی چاچی کا پیغام آ مکوں حضرت ام الفضل نے عباس رضی اللہ بیوی نے لکھا اب کدھر شام نو چلیا، اے اما عائشہ عمرے تے آئی سی، طلحہ اور زبیر اتنے پہنچ گئے، نال لے کے بصرے نو چل پے اور سارا خرچہ حضرت عثمان دے گورنر دیتا، وہ بیت المال لٹ کے لایا بصرے دا بھی اور یمن دا بھی، وہ کروڑاں لکھاں دیتا، جنگ بھی چلی، چال کی بے جے سیدھی ٹکر حضرت علی دی معاویہ دا ہوگی ٹمر نکلنا، وہ کی رہنا پھر ایک روک پہلا ایک جنگ کروا دیو جہاں یا علی نہ رہے گا یا طلحہ زبیر ہولے تو ہو جان گے نا، اور واقعی ایسی سازش کا مروان وچ سارے وچ ایسی وہ سازش جنگ جمل دی کامیاب ہوئی کہ عراق دے لوگ متفق نہیں ہو سکے، بصرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوفہ حضرت آپس لڑ مرے، بعد ایڈا انہوں غم کہ اسی آپس ہی مارے گے، متحد نہیں ہوئے، کوئی جنگ نہیں، انہوں دا کام بن گیا، 90,000 فوج جڑی سی شام دی ریزرو وہ تیار رہی،
جس جنگ نے سارا کمر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے پتہ لگا، آپ نے دکھ دے طور فرمایا کہ سلام تک رکھنا پیا سی اور یہ بند ہو جانا سی، مگر افسوس ہے طلحہ اور زبیر نے اسلام نہ رحم نہیں کیتا، کوئی ترس نہیں کھادا، کہڑے ویلے جنگ شروع کر دی۔ حضرت عثمان دے خلاف کوئی کدا بندہ نہیں اٹھیا، جڑا قاتل ہے تے پھڑ لو، ملکاں دے ملک یہ حضرت طلحہ اور زبیر جو گیا میں ایسا بترے قصاص لینا کئی ہزار بندہ مارتا قصاص، پھر بھی نہ آخر جو اصل سی ہاتھ آیا ہرکوس بن انہوں لگے پھن 6000 آدمی اٹھ کھڑا، تلوار کر لی انہوں نے، کیا ہرکوس نے پھڑو، یہ چپ کر کے بہ گئے۔ حضرت علی نے آخیا ہوں لاؤ نا قصاص، مینو قصاص آندے جے، ہوں 6000 اٹھیا بسرے چپ کر کے بہ گئے، تسی 6000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں مصر تو لے کے ساری دنیا کا مقابلہ کرے، ساری امت بغاوت ہوئی ہے، کوئی کدے بندے کا قتل ہے جڑا قتل دے کے لڑے جا۔ عثمان کا بدلہ لینا، ہاتھ میں حکومت آ گئی، قاتلان عثمان میں سے کسی کو پکڑا، پھر کسی کو سزا دی، حضرت علی پر ایک کا نام لے جس کو یہ معاویہ نے کچھ سزا دی، ایک ڈاؤن تھا، مدینہ میں آیا اور حضرت عائشہ جو حضرت عثمان کی بیٹی تھی انہوں نے کہا چچا جس نعرے پر تو نے یہ حکومت حاصل کی اب اس کا کچھ بھی نہیں بنایا، کہنے لگا آرام سے بیٹھ، کوئی کسی نے قصاص نہیں لی۔ تو یہ امام حسن سراہنا نہ کرتے، پردہ نہ اٹھتا۔ یہ عثمان دے خون منگن والے جڑے سی، انہاں نوں دین دا کی پتا سی جنہ علی نوں پتا، قرآن دی ایک ایت نوں جاندا سی کی حکم ہونا، دعائی دیندا رہا حکومت منو آ جاؤ عدالت، قرآن فیصلہ کرو گا گورنر مجرم ہے جناب پر عثمان مارے گا یا قاتل مجرم ہے، اور جدا جدا حصہ میں کر دوں، نہیں آئے پتا سی شکنجے چ آ جانا، بیت المال اسی لٹے ایک ایک نے جاگیراں جڑیاں گھوڑا دوڑاؤ اتوں زمیناں سامنیاں، علی نے تو اتوں دوا لوں ایک پائی نہیں رہن دینی، میں آپ پھٹے کپڑے پہنے جان پھکے لوگوں کو رہن دینا، بیت المال کا مال ڈرامہ رچا رہا کہ خون اس میں فرما اے سمجھو 581 سے کہ حضرت علی انہوں سارا تو زیادہ قرآن جانتا سی کہ خون ذکر نہ کرو، انہوں نے کیے کام ہم صرف بیان نہ کریں، ستیہ ناش کیا دین کا کہ امیر المومنین علی جیسا آدمی رسول اللہ کا داماد خلیفہ راشد اور رسول اللہ کے ساتھ ایسے جیسے موسیٰ کے ممبروں پر کہ جمعے کے خطبے میں بھی دوسرے حصے میں رکھ دیا کہ جہاں خطیب اور باتیں کہے یہ بھی کہے کہ لعن اللہ علی والا محبی علی اور اس پر محبت رکھنے والوں پر لعن۔ جا پوچھو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ کی بیوی سے، گیا ایک آدمی انہوں نے کہا تمہارے سامنے ممبر رسول پر حضور کو گالیاں دی جاتی ہیں، حدیث، انہوں نے کہا ماں کون گالی دی سکتا، انہوں نے کہا کہتے نہیں کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت، میں حضور کے گھر میں رہی ہوں، سب سے بڑھ کر محبت تو علی سے حضور رکھ کرتے تھے، یہ کہاں تک بات جاتی؟ اور حضور نے کہا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی، یہ حدیثیں ہماری صحیح، ان کو چھپاتے اور تم تاریخ کو آگ لگا دو، میں کہتا ہوں لگا دو، تمہارے سارے جو جھوٹے مسئلے ہیں نا کہ حسین واپس آنا یہ وہاں سے ہی تم لیتے ہو، حدیث کی طرف نہیں آتے، حدیث میں ان کا شکل دیکھو تو سب سے پہلے شخص نے بغاوت کا اعلان کیا اور بہانہ بنا لیا حضرت عثمان رضی اللہ کے خون کا، بالکل غلط بات، علی جان بوجھ کر بھی قصاص نہ لیتا، کیا ہوتا؟ فاسق ہی ہوتا نا، اس نے خود بھی حضرت عثمان کو مارا ہوتا، ایک بدکار ہوتا، کافر ہو گیا تھا، کیوں بیعت نہیں کی اس کی؟ یزید کے لیے یہی من گھڑت بیعتیں کہ جو بن جائے اس کو قبول کر، علی نہیں بن گیا تھا، ایک صوبے کا گورنر اس کو تسلیم نہیں کیا، سب سے پہلا باغی اسلام میں جو علماء نے لکھا معاویہ، جس نے علانیہ حضرت علی کی حکومت کو چیلنج کیا، نہیں مانا، بس سیدھی سی بات، اگر علی خلیفہ ہے تو اس کی بیعت کرو، عدالت میں آؤ مقدمہ ہوگا، لوگ دیکھ لیں گے علی انصاف کرتا ہی، اور اگر وہ خلیفہ ہی نہیں تو اس سے مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ قصاص رو؟ اس کو کیا حق ہے پھر؟ وہ خواہ قصاص لیتا رہا جو حکمرانی چاہیے، اگر حکمران ہے تو بیعت کرو پہلے، اگر تمہاری گردن میں اس کی بیعت نہیں تم کفر کی موت مرتے ہو، خلیفہ برحق کھلم کھلا شخص نے مہاجرین انصار کے امام کو چیلنج کیا، اور اس کے بعد مکاری سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ آپ تازہ کتاب لکھی ہے شفیق پسروری صاحب نے، سارا کچھ نقل کیا، مگر یہ فکرہ جو تھا کہ معاویہ کے ثالث نے خدا اور فریب سے کام لیا، یہ چھوڑ دیا، تازہ چھپی، یعنی چھپاتے جا رہا دین کو، علانیہ دھوکہ کیا حضرت عمر بن العاص نے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بات کوئی طے کی اور مجلس میں آ کر اعلان کر دیا کہ علی کے ثالث نے علی کو معزول کر دیا، میں معاویہ کو خلیفہ پر اترائیاں، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، رسول کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک آدمی ہوگا، جاؤ پوچھو علامہ البانی صاحب سے، چوتھی جلد سلسلہ تہذیب کو، کون ہے امیر معاویہ؟ اللہ کے رسول نے بڑی مشکل سے کفر کے دستور کو ختم کیا تھا کہ لوگوں حج کے مہینوں میں تم تمتع کر سکتے ہو، عمرہ بھی کر سکتے، بڑی مشکل سے، صحابہ بھی نہیں قائل ہوتے تھے کہ یہ کون سا حج ہے، پہلی عادت تھی ان کی کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو افضل الفجور سمجھتے، حضور نے بڑی محنت سے یہ کام کیا اور کہا جو نہیں کریں گے عمرہ مجرم، مگر دیکھ لو
اٹھا لو ترمذی شریف اور بخاری شریف. حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ہی کہا کہ بہتر ہے کہ تم تمتع نہ کیا کرو، افراد کرو. وہ بہتر کی بات حرام نہیں کیا، مگر جس نے سب سے پہلے حرام کیا اور مارنا شروع کون تھا؟ قرآن نے کہا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، معاویہ نے مارنا شروع کیا. تم ان کا دفاع کرتے ہو، اللہ انہیں جنت دے، ہمیں اس سے کوئی نہیں تکلیف، مگر ان لوگوں نے حضور کی محنت کو برباد کر دیا. تخت بیچ گئے، سونے چاندی کے برتن. ابو داؤد شریف میں دیکھ لو، حضرت مقدام نبی مادی کرم نے کہا معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، حضور نے مردوں کے لیے ریشم حرام نہیں کیا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام نہیں کیا، درندوں کے جو ہیں کھالے ان کو بچھا کر فرش بنانا اور ان پر بیٹھنا متکبروں یہ حرام. مانو کیا بنا؟ نماز عید اس کا خطبہ کیوں پہلے کیا میرے معاویہ نے، اور کیوں پوری سلطنت نے حکم دے دیا؟ یہاں چھوٹی سی بدعت کو نکالتا ہے، کہتے ہیں بدعت ہی جہنمی ہے. یہ بیچارے تو بدعتیں نیک نیچی سے نکال. الہلال ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کی مکمل فائل ہے، دیوبندی حضرات نے اس کو چھپا دیا. الہلال اکیڈمی 32 شاہ عالم مارکیٹ لاہور، اور اس کی دوسری اور تیسری جلد اس میں. تو دوسری جلد میں سے میں پڑھتا ہوں، دیکھتے ہیں یہ 6 صفحہ دوسری جلد کا. سن لیں، میں یہاں تک جاتا ہوں تو ایسے ہی نہیں جاتا. اماموں کے دفتر ہیں میرے پاس 1400 سال کے، جو پڑھنے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ باغیوں کا گروہ تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے خلیفہ برحق کے خلاف، اور یزید بھی باغی تھا. یہ بھی سمجھا دوں گا کہ اماموں نے کہا باغی وہ نہیں جو حکومت کو نہ مانے، یہ حکومتوں نے گھڑی ہے اس طرح. باغی وہ ہے جو حق والے کا مقابلہ کرے، جو حق پر ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، وہ الحق ہے. جو اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے وہ بادشاہ اور سارے ہوں گے باغی. یہ فضل الباری اور المحلات لکھتے ہیں. سن لیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر قیامت کے دن دنیا کے ظالموں کی صفوف عام فساق و فجار سے الگ قرار دی جائیں گی، دوسرے مجرم الگ ہوں گے، ظالموں کی صفیں الگ، تو ان میں سب سے پہلی صف یقیناً بنی امیہ کی ہوگی. انہی ظالموں نے اسلام کی اس روح حریت کو غارت ظلم استبداد کیا، اور اس کے عین عروج اور نشر و نما کے وقت اس کی قوت نمو کو اپنے اغراض شخصیاری سے کچھ ہٹا. ان کا اقتدار و تسلط فی الحقیقت امر بالمعروف کے صد باب کا پہلا دن تھا. کہتے ہیں جب معاویہ تخت پر آئے اور ان کی اولاد آئی، وہ اسلام میں جو حکم تھا کہ اچھی بات کا اور بری بات روکو، اس کے روک دینے کا پہلا دن تھا. اس دن چھری پھیر دی گئی کہ کوئی ٹوک نہیں سکتا، جو جی چاہیں گے کریں گے، بول نہیں سکتا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کی جمہوریت کو غارت کر کے اس کی جگہ شخصی حکومت کی بنیاد ڈالی، جو یقیناً اعتقاد قرآن کی روح سے کفر جلی ہے. ان ملاؤں کو کون سمجھائے؟ تو مولانا لکھتے ہیں یہ قرآن کی روح سے کفر جلی ہے. چھوٹا کفر نہیں، ننگا کفر ہے کہ ایک انسان بادشاہ بن جائے. بلکہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اظہار حق اور امر بالمعروف کی قوت کو تلوار کے زور سے دبا دینا چاہا. پچھلوں نے نہیں، معاویہ نے. جاؤ صحابہ کے حالات دیکھو. کسی غریب نے کہا اسی کا حاکم حکم ابن عمر غفاری خود کمانڈر بنا کر بھیجا، مال غنیمت لکھا کہ سونا چاندی نکال کر مجھے دے دو، باقی قرآن کے مطابق تسلیم کرو. زیاد نے یہ خط لکھا، اس نے کہا نہیں، امیر المومن کے خط سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، پائی پائی تقسیم ہوگی جیسے قرآن کہتا. اور سزا کیا ملی پھر اس کو؟ اسی وقت معطل کر کے گیڑیاں لگائیں اور وہ جیل میں بھرا. صحابی رسول امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے پوچھا تھا کہ معاویہ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے، تو آپ نے بتایا تھا فتح الباری کی ساتھی جلد میں باب ہے نا ذکر معاویہ، وہ وہاں اور توبہ تلازی میں دیکھا بہت اعلیٰ بات کی کہ احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے جب کہا کہ ابا جی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یزید سے محبت رکھتے ہیں، تو اس وقت امیر معاویہ اور حضرت علی کا پوچھا، تو انہوں نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور پھر کہا بات بیٹا سنیے کہ حضرت علی کے دشمن بہت ان کے زمانے، اور ہم سب نے کوشش کی کہ اس کو عیب عیب نہیں ملا. تو انہوں نے پھر یہ چالاکی کی کہ جس شخص نے ان سے جنگ کی تھی نا، اس کے فضائل اتنے گھڑے شانے کہ برابری ہو جائے. لوگ کہیں یار کیا معاویہ بھی اس کے برابر کا ہی تھا. اس پر ابن حجر صاحب توبہ تلازی لکھنے کی یہ امام کا اشارہ ان حدیثوں کی طرف تھا جو حضرت معاویہ کی فضیلت میں گھڑی تھی. پھر کئی سالوں کا ذکر کیا کہ لوگوں نے پوری کتابیں بنائی، مگر علماء نے فیصلہ کیا کہ ان میں ایک پیچھے جتنی موضوعات پر کتابیں بیٹا ان میں لکھا اور لام یہ سے کہ فضل معاویہ کا حدیثوں کا ان کی فضیلت میں بالکل کوئی حدیث سے حساب نہیں. ان کے لیے یہی بیٹا بہت اچھا، میں نے سب و شکم نہ کریں، بس احترام سے گزر لیں. ورنہ جیسے مولانا وحید اللہ لیتے ہیں جو کام انہوں نے کیا اس کے بعد یار یہ حضرت اور اتنے اونچے مقام پر ہیں مناسب،
ماننے کا مطلب اس میں نا جیسے ابھی آپ بتاتے ہوتے ہیں بیانات میں کہ معاویہ پہلا وہ شخص ہے جس نے غلط تعویل کی جب حضرت عمار یہ بن بات یاسر بیٹا امام نے قیم نے کہی نا، جب انہوں نے جہمیہ کا رد کیا نا تو تعویل کی اس میں پہلی مثال جو دی نا باطل تعویل کی وہ یہی ہے کہ شامیہ نے جو تعویل کی جب بات سامنے آئی کہ حضرت عمار کا گروہ جو قاتل ہے وہ باغی ہے، یہ دوزخ کی طرف بلائیں گے، وہ جنت کی طرف بلائیں، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ جو ساتھ لایا نا وہ قاتل ہے، علی نہ ساتھ لاتا نہ مرتا ہو۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پہلی تعویل باطل ہے جو ان شامیوں نے کی۔ اس لیے امام شوکانی بھی لکھتے ہیں کہ یہ معاویہ کے فواکر کا نا کمر توڑ جرم، ان کی تعویلیں یار کیوں کرتے رہتے ہیں؟ ان کے کون سے فضائل؟ جب حضور نے خود کہہ دیا 30 سال کے بعد حکومت جو ہے نا ملک کو نزول ظالم بادشاہ میں ہوگی تو ہم کیا دفاع کرتے؟ تو تعویل کی ہمارا ڈیفینیشن سارا بیٹا کیس جو خراب ہوا نا اہل سنت وہ اسی لیے کہ ہم نے بنو امیہ کا دفاع اپنے ذمہ لیا۔ اگر ہم خود ہی آگے بڑھ کر کہتے کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ کے ساتھی کے رشتے دار میں ان کے کاموں کا ہم ذمہ دار نہیں، خلفائے راشدین کی بات کریں، معاملہ بالکل سیدھا ہے۔ ایک غلط بات کی وکالت کتنی چلاکی سے وکیل کرے وہ جیت سکتا، ہم مقدمہ ہی جھوٹا ہو۔ یزید اس کے مقابلے میں صفر ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت معاویہ نے جتنے بے گناہ صحابہ کو مارا اور ان کی جائیدادیں ضبط کی اور دین کی مٹی پلیٹ کی، زکوٰۃ بدلی، حج بدلا، نماز کے اوقات بدلے، کوئی حدیث کی کتاب میں تو دیکھے قیامت آئی ہوئی۔ امام حسین بیچارے کہتے تھے میرے بھائی نے صلح جو کر رہی میں اس کو نبھا رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ آخری شرط پر تو رہے گا کہ کسی کو مقررہ کر کے فرض ہے۔ یہ خط لکھا کہ جو دن میرا تیری زندگی میں گزرا ایک ایک بات ایسی ہے تو دین کی مٹی تو نے پلیٹ کر دی، جہاد کون سا فرض نہیں۔ یہ سارا لیکچر سننا، بخاری شریف سے لے کر کتابیں کرانی، پتہ چلے کہ یزید کو کیوں روتے، پہلے کیا تھا۔ دین اسلام کی مٹی پلیت ہو گئی، برباد کر کے رکھ دیا۔ جہاد تو سب کی فرض تھا، مگر جب آخری بات بھی انہوں نے نہ مانی، معاہدے کے خلاف ولی عہد بنا دی، اور ولی عہدی کے لیے بھی بڑے ظلم سے کام لیا۔ یہ بیعت تو بعد کی بات ہے نا۔ صحیح بخاری میں جب پڑھتے ہیں کہ اس کے گورنر مروان نے مدینہ میں اعلان کیا ممبر پر کہ امیر المومنین نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنا دے، اور یہ ابو بکر عمر کی سنت ہے، ابو بکر بھی اپنی زندگی میں عمر کو بنا گئے، تو حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کھڑے ہو گئے۔ یہ لفظ کیا ہے کہ کافر بادشاہ کا طریقہ زندہ کر رہا ہے کہ باپ مرے بیٹا، یہ صحیح بخاری سے پڑھنا۔ تو مروان نے حکم دے دیا کہ گرفتار کرو ابو بکر کے بیٹے کو۔ وہ بھاگ کر اما عائشہ کے گھر میں شامل داخل ہو گیا اپنی بہن کے، اور یہ دروازے پر گیا گورنر، اس نے کہا یہی ہے جس کے بارے میں سورہ احقاف کی آیتیں اتری، کافر کا بیان کہا اس کے بارے میں۔ تو ام المومنین نے اندر سے جواب دیا تو جھوٹ بکتا بیعت رو۔ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر بیچارہ مکے نکل گیا، پہاڑوں میں چھپ گیا حبشی مقام پر، وہاں مرا، سویا ہی رہ گیا۔ حضرت عائشہ رضی کو بہت دیر تک شک رہا کہ یہ معاویہ نے مروایا اس کو، اس طرح کو۔ ہم میں پڑھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا تھا، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مشروط بات تھی یا غیر مشروط بات تھی؟ کہ جھوٹی ہیں، انہوں نے منوایا تھا کہ کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کے طریقہ پر حکومت کرنا، تیرے بعد میں خلیفہ ہوں گا، اور پچھلی رنجوں کی وجہ سے کوئی دکھ نہیں کسی کو دیا جائے گا۔ اور وہاں پڑھ رہے ابن رسیر وغیرہ کے سارے کہ ایک شرط کو بھی میرے معاویہ نے پورا نہیں، ان میں سے کسی بات کو پورا نہیں کیا، سب یہ مولانا اپنے شمس اللہ کلیم آبادی لکھتے نا انہوں نے محبوب میں کہ جو زہر دیا ہے معاویہ کے بیٹے یزید نے اسی لیے کہ ان کو یہ دو بات پنچ کرتی تھی کہ اگر حسن زندہ رہے تو ہمارا افراد تو ختم ہو جائے، کیا ملے گا ہمیں، دوبارہ یہ خلیفہ ہو جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ابو داؤد شریف کتاب کے زیادہ سے مل کر یزید بن معاویہ نے زہر دلایا حضرت حسن کو، اسی لیے ان کی موت پر حضرت معاویہ نے بھی کہا کہ یہ افسوس کی بات حدیث میں ہے، یہ تاریخ میں، اور اس پر صحابی رسول نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسن کا مرنا افسوسناک نہیں، جو رسول اللہ کے رہن پر بیٹھا ہوتا تھا، وہ بڑی لمبی حدیث ہے، مسلم ابو داؤد پڑھنی چاہیے، ان کا کردار کوئی اچھا نہیں۔ اور اس پر ہی حضرت حجر بن علی نے جب زیاد سے کہا کوفہ میں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ نماز کا کوئی وقت ہے، جمعہ کی وجہ سے مغرب ہو رہی، تو ان بیچاروں کے خلاف کیس امیر معاویہ کے پاس بھیج جائے گا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ وہ بیچارے کہتے رہے کہ ہم حضرت حسن کی صلح پر قائم ہیں، مگر نہیں، ان کے سامنے قبریں کھودی گئی، کفن بچھائے گئے، اور حضرت حجر جیسے صحابی، حضرت حسین سے پہلے کی بات، راہب صحابہ محمد کفن بچے ہوئے ہیں، قبریں کھودی گئی ہیں، بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم علیہ السلام پر لعنت کرو۔
انہوں نے کہا توبہ توبہ، عمر گزری ان سے محبت کرتے، میں جان بچانے کے لیے لعنت کر، اور اپنے لوگوں سے کہا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ میں لکھتے ہیں، ہاں سب محدثین نے لکھا جو صحابہ پر کتابیں، کہ میرے کفن آلود کپڑے نہ، یہ خون آلود کپڑے نہ اتارنا، نہ بیڑیاں اتارنا، مجھے اسی طرح دفن کر دینا، میں پل صراط پر معاویہ سے اسی طرح ملاقات کروں گا، وہاں میری اس کی ملاقات ہوگی۔ اسی لیے جب لوگوں نے پوچھا کہ متى ذل الناس، لوگ کب ذلیل ہوئے، کہا ہینا مات الحسن، پہلی ذلت تو مسلمانوں کو اس نے نصیب ہوئی جب حکومت چھوڑنے کے باوجود حضرت حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا اور اس پر خوشی منائی گئی۔ یہ حضرات بیٹھے ہیں، میں حدیث کا حوالہ دوں گا، مسند احمد اور ابو داؤد شریف نکال لیں، وہاں دربار میں حضرت معاویہ کے مقدام بن عمادی کربر کو ساتھی گئے تھے، حکومت جس کے پاس، تو حضرت مقدام سے کہا انہوں نے معاویہ نے کہ تجھے پتا حسن ابن علی فوت ہو گیا؟ تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، جو دین کہتا عام آدمی کی موت پر کرو۔ تو امیر معاویہ نے کہا تو دعا مصیبت ہے کہ حسن کا مرنا کوئی افسوسناک بات ہے، اور درباری بولا جمرات مطفا اللہ، وہ تو ایک آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا۔ اس وقت حضرت مقدام نے کہا حسن کے مرنے کو میں مصیبت نہ سمجھوں، رسول اللہ کی گود میں ہوتا تھا، حضور فرماتے تھے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ، تم کہتے ہو اس کا مرنا کوئی افسوسناک ہی۔ تو اس پر کہا ابو اسحاق سری نے کہ ایک ذلت تو مسلمانوں کو اس دن نصیب ہوئی کہ نواسہ رسول زہر سے شہید کیا گیا، اور اس کے مرنے پر یہ کہا گیا کہ اس کا مرنا کوئی افسوسناک بات ہے، وہ تو آگ کا انگارہ تھا جو بجھا دیا گیا۔ کسی کو اس میں شک شبہ نہ، میں تاریخ کا حوالہ نہیں دوں گا، یہ ابن اسیر وغیرہ سب ناقل ہیں حدیث کی کتاب میں، اور کہوں گا کہ ان کو پرکھ کر دیکھ لو، اگر ضعیف ہے روایت تو شہید ہوئے۔ بعد میں بدھ یا زیاد، جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ علانیہ جو شریعت کا حکم توڑا گیا نا، جیسے آئین کی خلاف ورزی ہوتی، باقی بہانوں سے بات ہوتی، علانیہ حضور نے فرمایا تھا کہ الولد للفراش وللحائر آہر الحجر، کہ زنا سے کوئی بیٹا پیدا ہو تو وہ حلالی بچہ نہیں ہوتا۔ زیاد کو گواہیاں لے کر کہ میرے باپ ابو سفیان نے زیاد کی ماں سے زنا کیا تھا، یہ اس سے پیدا ہوا تھا، میرا بھائی ہے، وہ زیاد بن عبید کہلاتا تھا، اس کو زیاد بن ابو سفیان بنا لیا، اور اس نے اور اس کی اولاد نے جو خدمت کرن کی کربلا بھی عبید اللہ ابن زیاد، اور بعد میں زیاد کو حرامی کو بھائی بنایا، اور اس پر صحابہ کرام نے صحیح مسلم اور بخاری دیکھیں، صحابہ سے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، صاحب نبی بکر، تم نے رسول اللہ سے سنا نہیں کہ جو باپ بدلے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، یہ کیا ہو رہا؟ انہوں نے کہا یار کیا کریں، بے بس یہ یزید کا دور نہیں، یہ حضرت معاویہ، اور ان لوگوں نے ایسی حدیثیں پھیلانی شروع کر دی۔ امام ابن حجر کی فتح الباری دیکھیں، یہ حسین خون نہ دیکھا علیہ السلام تو یقین جانے یہ دین بن جاتا۔ خلیفہ بنا ولید ابن عبد الملک، علماء آ گئے، انہوں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا توبہ توبہ ان اللہ اذا استرا عبدا الخلافہ، کہ جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو خلافت دے دیتا نا، کتب له الحسنات، اس کی نیکیاں لکھتا ہے، ولم یکتب له السیئات، گناہ نہیں اس کے لکھے جاتے، اسے اجازت ہے جو چاہے کرے، صرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ اس پٹی پر امت چل پڑی۔ یہ حدیثیں اس وقت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ گئے تو ولید نے پوچھا یہ حدیث سنا رہے ہیں علماء ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل جھوٹ ہے، قرآن کہتا ہے سورہ صاد میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، آپ بڑے ہیں یا داؤد علیہ السلام بڑے تھے؟ ولید سے پوچھا، اس نے کہا وہ تو نبی، اس نے کہا اللہ نے کہا داؤد ہم نے تجھے حکومت دی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرنا، ولا تتبع الہویٰ، اپنی مرضی کی باتیں نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، اپنی خواہش نفس تجھے گمراہ کر دے گی۔ نبی کو کہہ رہا اللہ، تم کون ہو کہ تمہارے گناہ نہیں لکھے؟ یہ ملا مولوی کہتے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ کرو، انہیں دین کی عرف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ امام حسین کو اگر میں دین میں سے نکال دوں، اسلام کسی شے کا نام نہیں۔ مجھے اگر اس دین پر فخر ہے تو اس لیے کہ جب یہ قیامت آ رہی تھی اور امت کی زبانیں گنگ کر دی گئی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، تو اس وقت رسول اللہ کا جو وارث تھا، حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والا، وہ میدان میں آیا، وہ زندہ ہے۔ اس کے باپ نے دین کا ایک چیپٹر مکمل کیا، اگر علی نہ ہوتا دین ناقص رہ جاتا۔ یہ دین پڑھیں تو پتہ چلے نا، نکالیں کتاب البغات کہ مسلمان اگر باغی ہو جائیں، حکومت صحیح ہو، کیا سلوک ان سے کیا جائے؟ نہ قرآن کوئی رہنمائی کرتا، نہ رسول اللہ نے کوئی رہنمائی کی۔ یہ مسئلہ ہی نہیں پیش آیا، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جنگیں، ان کے قیدیوں سے برتاؤ، ان کے مال کو مال غنی، وہ سب ہے، مگر مسلمان ہی اگر بغاوت کر دیں، حکومت صحیح ہو، کیا کیا جائے؟ اس میں آپ سارے لوگوں کا پڑھیں، فقہ کی کتابیں اٹھائیں، شریعت پڑھیں۔ شریعت رفع جان اور امین کا نام نہیں ہے، حکومت کرنے کا نام ہے، حکومت کرنے کا نام ہے کہ
کہ دنیا میں وہ نظام قائم کرو جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے. اور اب بھی دنیا میں کیوں قیامت برپا ہے؟ ہزار علاج سوچ رہے ہیں یہ تحریکیں جو کہتی ہیں خلافت برپا کریں. میں ان کی عقلوں کا ماتم کرتا ہوں. اٹھتے خلافت کے لیے اور تائید یزید کی کرتے ہیں. جنہوں نے خلافت برباد کیا ان کا دفاع کرتے ہیں. عقل کے بالکل اندھے اور ان کا دماغ جو ہے عقل سے بالکل خالی ہے کہ جنہوں نے اسلامی خلافت کو برباد کیا تم ان کی مدافعت کر رہے ہو.